میں ہوں HM ذکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا YouTube چینل انفارمیشن پوائنٹ۔ اس چینل پر آپ ٹیلنٹ ڈسکوری، کیریئر کونسلنگ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مہربانی فرما کر گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کو فائدہ ضرور دے جائے گا۔ یہ ایک نوجوان جین کوم کی کہانی ہے۔ یہ دنیا کا واحد انسان ہے جو ایک دستخط سے 5 منٹ میں $19 بلین کا مالک بن گیا، جو ایک دن میں 100 بڑے ارب پتیوں میں شامل ہو گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو اس کے دستخط کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فیس بک نے 2014 میں جین کوم سے واٹس ایپ خریدنے کا سودا کیا تھا۔ دستخط کا وقت آیا تو اس نے ایک عجیب قسم کی شرط رکھ دی۔ اس کا کہنا تھا وہ معاہدے پر شہر کی فلاحی عمارت میں بیٹھ کر دستخط کرے گا۔ فیس بک نے انکار کر دیا، لیکن وہ اپنی ضد سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ سودا بڑا تھا، فیس بک یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اس کی ضد کے سامنے پسپا ہو گئے۔ یہ لوگ کاغذات لے کر آئے۔ فلاحی عمارت کے ویٹنگ روم میں آخری کرسی پر سر جھکا کر یہ بیٹھا تھا۔ فیس بک کے لوگ اس کے قریب پہنچے اور آہستہ آواز میں کہا، مسٹر جین، وی آر ہیئر۔ اس نے ٹیشو پیپر کے ساتھ اپنی آنکھیں صاف کیں، پین نکالا اور ہاتھ آگے بڑھا کر دستخط کر دیے۔ وہ اس ایک دستخط کے بعد $19 بلین کا مالک بن گیا۔ وہ 38 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بلینئر میں بھی شامل ہو گیا۔ ہم یہ کہانی آپ کو مزید بھی سنائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل انفارمیشن پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کی اسکرین پر یہ نشان نظر آ رہا ہے، اس کو ٹچ کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا چھو دیجئے۔ ہمارا چینل آپ کو ہمیشہ کامیابی کا کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور بتائے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف۔ جین کوم یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی، گیس تھی اور نہ ہی پانی تھا۔ گرمیاں تو خیریت سے گزر جاتی تھیں، لیکن یہ لوگ سردیوں میں ہمسائے کے فارم ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ سردی سے بچنے کے لیے نہ ان کے پاس پورا لباس تھا اور نہ ہی کمبل۔ 1992 میں یہودیوں پر یوکرائن میں مظالم بڑھے تو یہ ماں کے ساتھ امریکہ آ گیا۔ کیلیفورنیا نیا ان کا دیس تھا۔ یہاں بھی ان کے پاس مکان تھا، روزگار تھا اور نہ ہی کھانے پینے کا سامان تھا۔ یہ دونوں ماں بیٹا مکمل طور پر خیرات پر پل رہے تھے۔ امریکہ میں فوڈ سٹیمپ کے نام سے ایک فلاحی سلسلہ چل رہا ہے۔ حکومت انتہائی غریب لوگوں کو یہ فوڈ سٹیمپ دیتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے فوڈ سٹیمپ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ اس کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھائی بھی کرنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی مہنگی ہوتی چلی گئی، فوڈ سٹیمپ میں گزارا مشکل ہو گیا، لہٰذا جین کوم نے پارٹ ٹائم ایک گروسری شاپ میں سویپر کا کام شروع کر دیا۔ وہ اسٹور کے فرش سے لے کر باتھ روم اور باتھ روم سے لے کر دروازے کھڑکیاں تک صاف کرتا تھا۔ وہ برسوں یہ ذمہ داری نبھاتا رہا۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے یونیورسٹی لے گیا۔ تعلیم کے بعد وہ یاہو میں بھرتی ہو گیا اور اس نے 9 سال یاہو میں کام کیا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور یہ آہستہ آہستہ مقبول ہوتی چلی گئی۔ یہ 2007 میں سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ جین کوم نے فیس بک میں اپلائی کر لیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا تو اس نے اس کو نوکری دینے سے انکار کر دیا اور یہ 2 سال مزید یاہو میں کام کرتا رہا۔ آپ اس کی غربت ملاحظہ کیجئے۔ یہ آئی فون خریدنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے کھانے پینے کی رقم سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک آئی فون خرید لیا۔ یہ آئی فون بعد میں اس کے لیے سونے کی کان ثابت ہوا۔ جین کوم نے فون استعمال کرتے کرتے سوچا
کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بنا لوں جو فون کا متبادل بھی ہو، جس کے ذریعے SMS بھی کیا جا سکے، تصویر بھی سینڈ کی جا سکے اور کال بھی کی جا سکے۔ یہ ایک انوکھا آئیڈیا تھا اور اس نے یہ آئیڈیا اپنے دوست کے ساتھ شیئر کیا اور دونوں اس آئیڈیا پر کام کرنے لگ گئے۔ یہ کام کرتے رہے یہاں تک کہ یہ ایک طلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے مقبولیت کی حدیں کراس کر گئی۔ یہ اپلیکیشن ٹیلی کمیونیکیشن میں ایک انقلاب تھی، اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ جی ہاں، یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ یہ ایپ اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں میں یہ ایپ خریدنے کے لیے بولی لگانا شروع کر دی، لیکن جین کوم مسلسل انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری میں شامل ہو گیا۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی اور اس نے کہکا لگا کر کہا، یہ وہ ادارہ ہے جس نے مجھے 2007 میں 2 نوکری دینے سے انکار کر دیا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا اور اس نے اس ہنسی میں فیس بک کو ہاں کر دی۔ $19 بلین میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر $10 بلین ہیں، جبکہ اس نے ایک ایپ $19 بلین میں فروخت کر دی۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ صرف ایک شرط رکھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں معاہدے پر فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ فیس بک اپنے آفس میں یا اس کے آفس میں معاہدہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار فیس بک کی انتظامیہ اس کے سامنے پسپا ہو گئی۔ فیس بک کے لوگ فلاحی سینٹر پہنچے۔ یہ ویٹنگ روم کے آخری کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا۔ اس نے فیس بک کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ اس لیے بلایا تھا کہ یہ وہ سینٹر تھا جس کے کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر یہ اور اس کی ماں فوڈ سٹیمپ لینے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے اذیت کھڑکی پر بیٹھی خاتون تھی جو انہیں روز نفرت سے کہتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات پر پلتے رہو گے۔ یہ بات دونوں ماں بیٹے کے دل پر لگتی تھی، لیکن یہ خاموش رہنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ برسوں اس عمل سے گزرتے رہے۔ چنانچہ جب اسے کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اس ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے $19 بلین کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپ کے لیے بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے۔ اس نے $19 بلین کے چیک پر دستخط کیے اور یہ چیک اٹھا کر سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا۔ فوڈ سٹیمپ دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود تھی۔ جین نے $19 بلین کا چیک اس کے سامنے رکھا اور ہنس کر کہا، فائنلی آئی گاٹ دا جاب، اور سینٹر سے باہر نکل گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور چینج کر دے گی۔